بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نستغفر الله ربي من كل ذنب ونتوب إليه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آمین۔ میرے بہت عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو ہم چھوٹی چھوٹی صورتوں کو لے کر چل رہے ہیں، تو ہم سورہ قریش تک پہنچے تھے، اور آج اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ سورۃ الفیل اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ قرآن دنیا کی سب سے قیمتی کتاب ہے۔ قرآن اس سے زیادہ آسان کتاب دنیا میں نہیں ہے، اور اس سے زیادہ مشکل بھی کوئی کتاب دنیا میں نہیں ہے۔ لہذا ایک مسلمان وہ اگر وقت کا بڑے سے بڑا عالم ہو، اور جب قرآن کو کھولے تو اس کے دماغ میں یہ وسوسہ نہ ہو کہ میں علم رکھتا ہوں۔ قرآن کو ہاتھ لگانے کا مطلب ہے میرے دماغ کے ہر گوشے میں یہ بات ہے میں ایک جاہل ہوں، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ اس قرآن سے مجھے معلوم ہوگا کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، مجھے کیا پڑھنا چاہیے، مجھے کیا سمجھنا چاہیے، اور میں راستہ بھٹک رہا ہوں، یہ مجھے راستہ بتائے گا مجھے کس راستے پر جانا ہے، اور اسی کا نام ہے صراط مستقیم۔ یہ جو سورہ ہے آج کا سورۃ الفیل، یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ کب نازل ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے کچھ عرصے کے بعد۔ اور جو واقعہ اس میں بیان کیا گیا ہے وہ کب پیش آیا تھا؟ وہ اس سال پیش آیا تھا کہ جس سال یہ واقعہ پیش آیا، اور اسی سال کے اس واقعے کے پیش آنے کے کچھ دنوں یا مہینوں کے بعد کسی مفسر نے یہ تعین نہیں کیا ہے کہ سورۃ الفیل اصحاب فیل کے برباد ہونے کے بعد پھر کتنے دن گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ مگر ایک بات تھی، عربوں میں یہ واقعہ سب کو معلوم تھا، اور عربوں میں اس وقت تک تاریخ لکھی نہیں جاتی تھی، اور ان کے پاس کوئی ریفرنس نہیں تھا۔ جیسے آپ کے پاس آج ایک کیلنڈر ہے، ایک سال ہے، ایک عیسائی سال ہے تو ایک اسلامی سال ہے، ہر قوم کا اپنا اپنا ایک سال بنا ہوا ہے۔ عربوں کا ایسا اس وقت کچھ بھی نہیں تھا۔ البتہ کسی بات کو اگر ریفر کرنا ہوتا تو ان دنوں میں کوئی بھی اگر بڑی بات پیش آئی تو وہ اس کی طرح ریفر کرتے تھے۔ اور جب اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا تو یہ بہت بڑا واقعہ تھا، اور پھر اب اسی کی طرف نسبت دی جانے لگی۔ آپ کو معلوم ہے کہ سورۃ الفیل میں کیا لکھا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ واقعہ پیش آیا۔ اگر میں اس کو ایک دم نہ دہراؤں اور آپ سے کہوں، آپ تصور کیجئے کہ زمین پر ہاتھی چل رہے ہیں، ایک نہیں کئی ہیں، اور اچانک آسمان سے چھوٹے چھوٹے کنکر گرتے ہیں، ہر ایک کنکر جس ہاتھی کو لگتا ہے اس کو مار ڈالتا ہے۔ اگر کسی کو قرآن نہ معلوم ہو، سورۃ الفیل نہ معلوم ہو، اور اگر اس کو بتایا جائے، فرض کر لیجئے وہ مسلمان ہے، نان مسلم تو سنتے بولے گا یار امپاسبل، یہ جو اپنا ایک جیسے کہانیاں ہوتی ہیں ویسے ایک کہانی ہے۔ اگر مسلمان، بدقسمتی سے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ ان کو جو ہے قرآن بھی نہیں معلوم، تو نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ وہ بھی سنے، جھٹلا دے، کیا ہاتھی زمین پر چل رہا، آسمان سے ایک چھوٹا سا پتھر گرتا ہے اور ہاتھی مر جاتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نعوذ باللہ۔ جب قرآن میں یہ واقعہ پیش آیا تو جتنے عرب تھے، قریش کے، اطراف کے، ایک سنگل آدمی نے اس واقعے کو نہیں جھٹلایا۔ مشرکوں نے قرآن کریم کی دشمنی میں یہ نہیں کہا نہیں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، بلکہ سب دنگ رہ گئے کہ وہ بات جس کو کچھ دنوں کچھ مہینوں پہلے انہوں نے سنا تھا یا اپنی آنکھ سے دیکھا تھا، اس واقعے کی طرف خود قرآن نے اشارہ فرما دیا۔ اسی سے آپ اس بات کو سمجھیے کہ ہاتھی کو اوپر چھوٹے سے پتھر کو پھینک کر ہلاک کرنا افسانہ نہیں ہے، دماغ کی پیداوار نہیں ہے، ایک حقیقت ہے۔ اس حقیقت کو ان مشرکوں نے بھی مانا کہ جو قرآن کا انکار کر رہے تھے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، درس شریف پڑھ لیا کیجیے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر رہے تھے،
جو اللہ کے ایک ہونے کا انکار کر رہے تھے۔ اب اسے سوچئے کہ واقعہ کتنا اہم ہے۔ تو سب سے پہلے لیتے ہیں اس کا ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ یہ کس کو خطاب ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ یہاں دیکھنے سے مراد آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہے، آپ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن یہ ایک بولنے کا اسٹائل ہے۔ یعنی کیا تمہیں نہیں معلوم؟ یعنی جواب کیا ہے؟ اصل میں تمہیں معلوم ہے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ابھی ان الفاظ پہ دیکھیے، سب سے پہلی بات اللہ نے فرمایا کیف فعل ربک، کیسا تمہارے رب نے کیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم جو ہے کسی بچے کو، ٹیچر ایک بچے کو اگر جو ہے سمجھانا چاہ جو نہیں مانتا تو اس کو بولتا ہے وہ کیوں، تم کو نہیں معلوم وہ تمہارے فلاں کلاس کے لڑکے نے ایسا کیا تھا، میں نے اسے کیسے مارا تھا؟ جب پرنسپل بولے گا تمہیں معلوم وہ فلاں نے ایسا کیا تھا، میں نے اس کو کیسا اسکول سے نکال دیا تھا۔ تو کیف فعل ربک، کیا کیا تمہارے رب نے، کیسا کیا۔ یہ اس جب کام کی عظمت کو بتانا ہو تو اس انداز سے کہا جاتا ہے۔ باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ۔ اس جملے سے معلوم ہوا کہ جو فوج کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے آئی تھی اس میں ہاتھی ایک نہیں تھے بلکہ ایک سے کہیں زیادہ تھے۔ اب کتنے تھے کسی تفسیر میں نہیں بتایا گیا، جو 5 تھے، 10 تھے، 50 تھے، کیا تھے۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ نے ان کی مکاری کو ضائع نہیں کر دیا، برباد نہیں کر دیا۔ تو جو فوج آئی تھی اور برباد کرنا چاہ رہی تھی کعبے کو، اللہ تعالیٰ نے کہا کیدہم، ان کی مکاری، ان کی کیا مکاری تھی انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا۔ اور آگے فرمایا فی تضلیل، تضلیل ویسے کہتے ہیں گمراہ کرنے کو، گمراہ ہونے کو، اور تضلیل کا معنی یہ بھی ہے کہ اس مکاری کو برباد کر دینا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيل، اور ان کے اوپر طیر، پرندے بھیجے۔ ابابیل جمع ہے، واحد بھی ہے، اس ابابیل کہتے ہیں گروپ بائی گروپ آنا۔ اب ایسا ہو گیا کہ مسلمانوں میں ایک بات یہ چل پڑی کہ جو پرندے اس لشکر کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، جنہوں نے اللہ کے حکم سے پتھر برسائے تھے، وہ ابابیل تھے۔ ابابیل عربی لفظ میں کسی پرندے کا نام نہیں ہے۔ ابابیل کا مطلب ہے گروپس، جماعات۔ تو گروپ بائی گروپ وہ پرندے آتے تھے۔ تو ہمارے یہاں یہ غلط فہمی چل پڑی کہ وہ پرندہ جو تھا اس کا ابابیل ہی نام تھا۔ یہاں صرف پرندہ کہا گیا ہے، کون سا پرندہ، کس قسم کا، یہ اللہ جانتا۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ پرندے کیا کر رہے تھے، ان کو ایک پتھر سے مار رہے تھے جو من سجیل تھا۔ سجیل کسے کہتے ہیں؟ ایک تو عام پتھر ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے پتھر جو ہوتے ہیں نا، وہ پھسپھسے بھی ہوتے ہیں، سخت بھی ہوتے ہیں، لیکن سجیل کا مطلب ہے کہ ان کو جیسے کہ فیکٹری میں بنایا گیا تھا، بنایا گیا تھا۔ اب جب بنایا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کو سخت بنایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی فیکٹری میں وہ سجیل بنا، یعنی وہ عام پتھر نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں کو بھیجا جنہوں نے خاص قسم کے پتھر اٹھائے، اور کہتے ہیں کہ وہ لشکر جو آیا تھا یمن کے بادشاہ یا گورنر ابرہا کی لیڈرشپ میں، تو وہ مکے سے قریب ایک جگہ ہے جس کو بولتے ہیں وادی محصر، میم ہا سین را۔ حالانکہ اس وادی محصر میں اس سے پہلے قوم سمود و عاد وغیرہ کی قوموں پر بڑا خطرناک عذاب آیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک دفعہ وہاں سے صحابہ کے ساتھ گزرے، آپ نے فرمایا یہاں اللہ کا عذاب آیا تھا، جلدی سے نکل جاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ جگہ جہاں پر اللہ کا عذاب آئے، آزمائش آئے، تو ہم وہاں اس جگہ پر رک کے اس کا دیدار نہ کریں، اور جیسے کہ ہم کوئی بہت بڑا کام کر رہے ہیں، کسی کو بولے دیکھو یہ یہاں پر نا زلزلہ آیا تھا، اور ہم رکے ہوئے ہیں جہاں زلزلہ آیا ہو، جہاں پانی سے لوگ بہہ گئے ہوں،
اگر آپ کو ادھر سے جانا ہو آپ جلدی سے نکل جائیں، اور ایسی جگہوں پر سنت یہ ہے کہ آپ کی زبان پر استغفار ہو، اللہم انی اتوب الیک، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تیرا عذاب ہم پر آ جائے، یہ اس طرح کی دعائیں پڑھتے ہوئے وہاں سے نکل جانا چاہیے۔ بہرحال اس طرح کے خاص پتھر تھے، ان پرندوں نے اللہ کے حکم سے چنا اور فوج پر بھیجا، جس میں ہاتھیوں کو لگا اور وہ مر گئے۔ فجعلہم کعصف مأکول، صرف ہاتھی نہیں مرے بلکہ جو فوج تھی وہ بھی مری، اور اللہ فرما رہا ہے کہ پھر ہم نے ان کو کیسے بنایا، کعصف، عصف کہتے ہیں جو کسی بھی غلہ، گیہوں، چاول، جو بھی پیداوار ہوتی ہے، جب اس کو انسان چھان پھڑک کے الگ کر لیتا اور اس کے اوپر لگا ہوا جو بھوسا ہے اس بھوسے کو چھوڑ دے، پھر اس بھوسے کو بھی جانور کھا لے، اور جانور کھانے کے بعد جب اس کو اپنے پیٹ سے گندگی کی شکل میں نکالے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی، وہ دیکھنے میں کیسا نظر آئے گا، کون اس کو دیکھنا پسند کرے گا۔ کعصفین آگے فرمایا مأکول، کھایا ہوا، خالی بھوسا نہیں۔ ایک تو یہ ترجمہ کیا گیا ہے، دوسرا عرب مفسرین نے کعصفین مأکول کا ترجمہ کیا ہے درخت سے سوکھے پتے جیسے گرتے ہیں، وہ یہ بھی ترجمہ کیا ہے، اور دوسرا ایک ترجمہ کھایا ہوا بھوسا بھی ہے۔ بہرحال یہ آپ کے سامنے اس کا ترجمہ تھا۔ اب بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یمن میں ایک عیسائی گورنر تھا، تاریخ میں اس کا نام ابرہہ بتایا گیا ہے، اور اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ بہت بد دماغ تھا اور بڑی خبیث فطرت کا تھا۔ اس کا حال ایسا ہے کہ اس نے جو ہے حبش کا بادشاہ، حبشہ، اس بادشاہ کی طرف سے اس کو یمن پر گورنر بنایا گیا تھا، یعنی وہ خود کا بادشاہ نہیں تھا، کسی کے انڈر تھا، مگر اس نے وہاں کی فوجوں سے کی مدد سے حبش کے بادشاہ کے ساتھ غداری کی اور انہی کی فوجوں کو اپنے ساتھ ملا کر یمن پر قبضہ کر لیا۔ بہرحال اس کے باوجود کہ اس نے ایسا کیا، وہ ایک عیسائی تھا، کٹر عیسائی تھا، اس نے یہ پلان بنایا کہ یہ جو مکے میں کعبۃ اللہ ہے اس کو گرا کر میں یمن کا جو شہر مشہور صنعاء، میں وہاں پر ایک گرجا گھر بناؤں گا، اس کو بڑا خوبصورت بناؤں گا، اس میں ہیرے جواہرات لگاؤں گا، اور اس نے ایسا کیا۔ اس زمانے کے اعتبار سے ایک عجیب غریب عظیم الشان اس نے عمارت بنائی، اس میں ہیرے جواہرات لگائے، اور یہ چاہا کہ عرب جو ہے اس کو مان لے۔ اس نے اتنا ہی نہیں کیا بلکہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو ایک لیٹر لکھا، میں نے اتنا شاندار گرجا گھر بنایا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ میں عربوں کو ان کا کعبۃ اللہ چھڑا کر گرجا گھر میں آنے والا بنا دوں گا۔ اور اس طرح اس کا پلان یہ تھا کہ مکے اور اطراف کے جو عرب رہتے ہیں ان سب کو عیسائی بنا لے۔ کہا جاتا ہے کہ جب اس نے یہ بنایا اور عربوں کو پتہ چلا کہ اس کی نیت یہ ہے کہ وہ عربوں کو وہاں وہ خوبصورت بلڈنگ کو دکھائے، ہیرے جواہرات والی ہوتا ہے نا، ایک بلڈنگ اچھی بنی، لوگ دیکھنے کے بہانے ہی جاتے ہیں، اس نے پلان بنایا ہوگا عرب آئیں گے، ان کو میں دکھاؤں گا، ان کو کھلاؤں گا پلاؤں گا، پیسے دوں گا، لالچ دوں گا۔ عیسائی دنیا کی یہ تاریخ ہے، شروع سے اپنے مذہب کو پھیلانے کے لیے انہوں نے دولت کا اور حسن کا بڑا غلط استعمال کیا ہے، آج بھی یہی کر رہے ہیں۔ آپ بتائیے، یعنی مجھے اس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ وہ عیسائی جو اس وقت اور اس سے پہلے اپنے آپ کو علم، سائنس اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کا جو ہے تو اپنے آپ کو ریپریزنٹیٹیو بناتے ہیں اور ظاہر یہ کرتے ہیں ہم بڑے پاک صاف ہیں، ہم بڑے سویلائزڈ لوگ ہیں، ان کی سویلائزیشن کا ان کی پہلی تاریخ سے لے کے آج تک یہ حصہ رہا ہے کہ انہوں نے دولت کا استعمال کیا ہے لوگوں کو خریدنے کے لیے، ان کو عیسائی بنانے کے لیے۔ آج بھی آپ بتا دیجئے جتنی دولت عیسائی ملک لوگوں کو عیسائی بنانے پر خرچ کریں پوری دنیا میں، اگر یہ بند کر دیں اور جیسے ہم قرآن کی صاف ستھری چیز کو کسی بھی غیر مسلم کے سامنے پیش کرتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، بڑے سے بڑے عرب نے، بڑے سے بڑے مسلمان تاجر نے آج تک کسی دنیا کے ایک سنگل آدمی کو جو مسلم نہیں تھا تو اس کو پیسے دے کر اس کا ایمان نہیں خریدا۔
اس کو پیسے دے کے اس کا علاج کر کے اور ہاسپٹلس کھول کے اسکول کھول کر اس نے جو ہے کسی کو مسلمان بنانے کے لیے نہیں کہا، بلکہ دیکھیے علامہ اکبر الہ آبادی نے کیا مزے کی بات کہی، کیا مزے کی بات کہی۔ یوں قتل سے وہ بچوں کے کیا ہوتا، اگر آپ کو یاد آ رہا ہو مجھے بتائیے گا، یوں قتل سے بچوں کے ناکام نہ ہوتا یا کیا ہوتا۔ اکبر الہ آبادی نے کہا کہ افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ میں کہتا ہوں یہ شعر جو ہے پوری عیسائی دنیا پر ایک بہت بڑا تماچا ہے، اس سے زیادہ کسی کی بے عزتی نہیں ہو سکتی کہ اس کی پول کھول دی جائے کہ تم نے لوگوں کو عیسائی بنانے کے لیے کیا کیا۔ تمہیں پتا ہے کہ تمہاری انجیل میں وہ دم نہیں ہے کہ کوئی عقل اسے مان لے۔ لوگوں کو پتا ہے تم جو 3 خداؤں کو ملا کر ایک بولنا چاہتے ہو، بچہ بھی سنے گا تو خالی ایک سوال کرے گا، انکل یہ 3 ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اس کی جگہ تم نے کیا ہتھ کنڈے کیے، اسکول کھولے، کالج کھولے، پیسہ دیا، تم نے لوگوں کو ہاسپٹل بنایا۔ آج بھی ہو رہا ہے، ساری دنیا میں ہو رہا ہے۔ مجھے بتا دو تمہارے مسلمانوں نے، آپ نے خود کیا کبھی کسی ہندو، کسی سکھ، کسی عیسائی، کسی بدھسٹ، کسی اللہ کے نام ماننے والے کو آپ نے یہ کہا اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے تو میں تمہیں 25,000 درہم دوں گا، اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے تو میں تم کو کالج میں فری ایجوکیشن دوں گا؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہے۔ تو ابرہہ نے یہ کوشش کی، خوبصورت بلڈنگ بنائے، لوگوں کو سونے ہیرے جواہرات کی نظر کرائے، دکھائے، اور اس کے نتیجے میں ان کو عیسائی بنائے۔ بنی کنانہ ایک قبیلہ تھا، اس کے ایک آدمی کو معلوم ہوا کہ یہ کعبہ گرائے گا اور ہم لوگوں کو ادھر بلائے گا، اس کا آیا غصہ، وہ سیدھے رات میں چپ چاپ اس گرجا گھر میں گیا، اس نے وہاں پر کیا کیا، پوٹی کی، اپنے جسم سے گندگی نکالی، اس کو زمین پر، دیواروں پر ادھر ادھر لگا دیا، بھگ گیا۔ صبح جو ہے ابرہہ کو پتا چلا کہ ایک عربی اندر آیا، اس نے اسے تماشا کیا۔ اب اس کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے کہا کہ اچھا ہمارے اس گرجا گھر میں ایک عربی نے ایسا کیا نا، اس کے جواب میں اب میں کعبۃ اللہ ہی کو ڈھا دوں گا۔ اور اس نے زمانہ ایسا انتخاب کیا جو حج کا تھا۔ مینا کی وادی میں عرب جمع ہو رہے ہیں، حج ہونے والا ہے، حج قریب ہے، اور اس نے 60,000 کا لشکر لے کر کعبۃ اللہ کی طرف رخ کیا۔ 60,000 لکھا ہے کتابوں میں، اور اس میں بے شمار ہاتھی بھی تھے۔ عربوں نے ہاتھی اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا، اور یعنی ایک عام آدمی آج بھی اگر آپ کے سامنے ہاتھی آ رہا ہو تو آپ ہاتھی کے پیر، ہاتھی کا اتنا بڑا ڈیلڈو دیکھ کے آپ کو خود بخود ایک خوف محسوس ہوگا، اور آپ اگر قریب ہیں تو آپ جلدی سے دور ہٹ جائیں گے کہ ایسا نہ ہو کہ ہاتھی اپنی سونڈ میں مجھے پکڑ لے یا پیر کے نیچے رون دے۔ تو اب قریش کے لوگ پریشان ہو گئے، اس لشکر کا کیسے مقابلہ کیا جائے؟ ایک دو نہیں، 60,000 آ رہے ہیں، ان میں ہاتھی بھی ہیں، اور وہ سب کے ساتھ چل پڑے۔ تو جب وہ کعبۃ اللہ سے قریب پہنچے تو کیا ہوا؟ سب سے پہلے ان کے پہنچنے سے پہلے کچھ واقعات پیش آئے، شاید آپ کو پتا ہو۔ پہلی بات یہ ہوئی کہ اپنی جان بچانے کے لیے قریش کے لوگ جو ہے وہاں سے بھاگ کر پہاڑوں میں چھپ گئے، اور وہاں سے وہ دیکھنے لگے کہ اب کیا ہوتا ہے۔ لشکر ابرہہ کا کعبۃ اللہ کے سے قریب آیا، مکہ مکرمہ سے قریب آیا، اور اس نے وہاں پر رات وہاں گزاری۔ اس سے بہت قریب ایک چراگاہ تھی جس میں 200 اونٹ عبد المطلب کے چرتے تھے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو فوجیں ہیں ان کا اخلاق تو نہیں ہوتے، یہ صرف مسلمانوں کے اخلاق ہیں۔ پوری تاریخ میں میرے بھائیوں آپ سمجھو، ایک سنگل واقعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں غزووں سے لے کر میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں آج تک، اگر مغلوں نے انڈیا پر حملہ کیا تھا اور اگر مسلمانوں نے دنیا میں کسی جگہ پر حملہ کیا تھا، اسلامی اعتبار سے جہاد کیا تھا یا غیر اسلامی اعتبار سے جہاد کیا تھا، صرف مسلمانوں کی تاریخ کو یہ فخر ہے کہ انہوں نے جنگ کے نام پر کسی کا مال نہیں لوٹا، کسی کی عزت نہیں برباد کی، بچوں کو، عورتوں کو قتل نہیں کیا، بوڑھوں کو قتل نہیں کیا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ اگر تم کہیں جنگ کرو گے وہاں کے درختوں کو نہیں کاٹو گے،
مسلمانوں نے اس پر عمل کیا ہے. ہم اتنے عظیم ہیں، ہم جتنا فخر کریں پوری دنیا کو سامنے رکھ کر وہ کم ہے. ہم نے جنگ کی ہے، اصول سے کی ہے، لڑائی کے ساتھ کی ہے، اپنی بہادری کے ساتھ کی ہے، جیتا ہو یا ہارا ہو. ہم نے جو ہے صرف جنگی اعتبار سے جو کام تھا وہ کیا، لیکن کسی بوڑھے کو نہیں مارا، کسی عورت کی عزت نہیں لوٹی. کہیں پر اگر 2-4 واقعات پیش آئے ہوں گے تو ضرور آئے ہوں گے، انسان ہے بہکایا، مگر ایسا نہیں ہوا کہ پوری کی پوری فوج نے ایک تماشا کیا. یہ ایک الگ بات ہے. لیکن ایسا ہوا کہ جب وہ ابرہہ کا لشکر مکے سے قریب پڑاؤ ڈالا تو وہ جگہ جہاں پر عبد المطلب کے 200 اونٹ تھے ان لوگوں نے وہ اونٹ چرا لیے. عبد المطلب کو معلوم ہوا، وہ ابرہہ کے دربار میں گیا. ابرہہ کو پتہ چلا کہ قریش کا سب سے بڑا سردار عبد المطلب آیا ہے. بڑا خوش ہو گیا. اب وہ سمجھا یہ آ کے میرے سامنے گھٹنے ٹیکے گا، روئے گا، مجھ سے بولے گا پلیز ہم کو معاف کر دو، آپ یہاں سے چلے جاؤ، ہمارے گھر کو برباد مت کرو. اگر آپ کو ہمارے کسی آدمی نے آپ کے گرجا کو گندہ کیا تھا، آپ بولیے ہم آپ کو کیا نذرانہ پیش کریں، سونا دیں، پیسہ دیں. اس طرح کی بہت ساری باتیں سوچی. اس نے پورا دربار بڑے شان سے سجایا اور عبد المطلب کو بلایا. وہ آئے، اس نے پوچھا کیا بولنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا میں آپ کو یہ بولنا چاہتا ہوں کہ میرے 200 اونٹ جو ہے فلاں جگہ پر تھے اور آپ کی فوج جو ہے اس کو وہاں سے چرا کر لے گئی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کو حکم دیں اور میرے اونٹ مجھے واپس کریں. اس کو یہ بات سن کر بڑی حیرت ہوئی. اس نے کہا عبد المطلب تم تو اس قوم کے سردار ہو، میں تو سمجھا تھا کہ تم تو کعبۃ اللہ کے بچانے کی بات کرو گے، اور تم جو اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہو، تو میں تو نہیں سمجھتا تھا کہ تم اتنے زیادہ بے وقوف ہو. اس پر انہوں نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ بڑا تاریخی ہے اور اس کے اندر نا ایمان ہے، اس کے اندر ایک ایسی حقیقت چھپی ہوئی ہے جو ہر زمانے میں لوگوں کے سامنے آتی رہے گی. انہوں نے کہا ان للبیت ربا سیحمیہ. یہ کہا وہ جو گھر ہے نا اس کا ایک رب ہے، اس کا ایک مالک ہے، وہ اس گھر کو بچائے گا. ابرہہ نے حکم دیا، 200 اونٹ واپس کر دیے گئے اور ابرہہ ہنسنے لگا کہ میری اتنی بڑی فوج ہے اور یہ قوم کا سردار آ کے بولتا جس کا گھر ہے وہ جانے. اسے بڑی حیرت ہوئی. بہرحال اب لشکر کعبۃ اللہ کی طرف چلا اور ادھر ادھر سارے لوگ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ اب پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. ظاہری الفاظ میں ہاتھی اتنے زیادہ، فوج اتنی بڑی، اور قریش کے لوگ جن کی تعداد 60,000 بھی نہیں تھی اس وقت، وہ خود بھاگ کر ادھر ادھر چلے گئے ہیں. وہ یہی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بزدلی نہیں ہے. اور جیسے ہی ہاتھی قریب آئے، اچانک آسمان میں چھوٹے چھوٹے پرندوں کے جھنڈ جس کو ابابیل کہتے ہیں، وہ کسی پرندے کا نام نہیں ہے، اور ان کی چونچ میں انہوں نے چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھائے تھے. اور اس پتھر کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ عام پتھر نہیں تھا، وہ سجیل تھا. یعنی جیسے فیکٹری میں کسی چیز کو سخت بنایا جاتا ہے اس ٹائپ کا ہوگا. انہوں نے کہاں سے لیا تھا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ وادی محصر جہاں پر اللہ کا پہلے عذاب آیا تھا وہاں سے انہوں نے وہ اٹھایا. اور انہوں نے وہ پتھر جیسے ہی اپنی چونچ سے زمین پر چھوڑے، وہ پتھر جس انسان کو اور جس ہاتھی کو لگتا وہ وہیں مر جاتا. اور ایسی افراتفری مچی کہ منٹوں میں وہاں پر ہزاروں لاشیں گر گئی، انسانوں کی اور ہاتھیوں کی، اور خود ابرہہ جو ہے اس کو یہ لگی، وہ بھی مر گیا. اور وہاں سے فوج جو بچی تھی جتنی مرنا تھی مر گئی، جتنی بھاگنا تھی بھاگ گئی. یہ واقعہ قریش کے ان لوگوں نے جو پہاڑوں میں چھپے ہوئے تھے اپنی آنکھ سے دیکھا. آج تک اس واقعے کو دنیا کا کوئی مسلمان اور دنیا کا کوئی غیر مسلم نہیں جھٹلا سکتا. تو میں پوچھتا ہوں، جب تم اس واقعے کو مانتے ہو اور قرآن نے اس کا ذکر کیا اور اس میں کہا گیا کہ چھوٹے چھوٹے پرندوں نے انسانوں کے بڑے بڑے ہاتھیوں کو اور انسانوں کو برباد کیا، تو ثبوت ملا نا اللہ ہے، ثبوت ملا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو کیسے بچایا ہے. اور کیا چاہیے؟ اللہ کے ایک ہونے کا، اللہ کے قادر مطلق ہونے کا، اللہ کے قہار و جبار ہونے کا، اور کیا ثبوت چاہیے آپ کو؟ ان باتوں کی روشنی میں آپ کہہ سکتے ہیں اس وقت تو اللہ نے کعبۃ اللہ کو ایسے بچایا
اور اس کے بعد ہزاروں واقعات ایسے ہیں کہ مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا ہے، حبشہ میں کیا گیا، ماضی میں کیا گیا، آج ہو رہا ہے، مسلمان مارے جا رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں نہیں بچاتا؟ آپ کا سوال صحیح ہے. اس کا جواب اللہ نے اپنی طرف سے قرآن میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دے دیا ہے. وہ وقت تھا جب اللہ نے ویسا کیا. اب آپ بولیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے، آپ ہوتے کون ہیں بولنے والے؟ آپ تو اللہ کے نہیں بننا چاہتے، مگر مصیبت آئے تو بولیں گے اللہ مجھے بچا لے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف الفاظ میں بول دیا ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. اور اللہ تعالیٰ کی مدد کیا ہے؟ پہلے تم اللہ پر ایک ایمان تو لے آؤ، تمہارا ایمان تو سچا ہو، تم اپنے رب کو مان کر جو زندگی وہ کہہ رہا ہے گزارو، تم ویسا گزارو تو صحیح. نہ تم حلال کو دیکھو، نہ حرام کو دیکھو، نہ تمہاری نمازیں ہوں، نہ تمہارے اندر ایمان ہو، نہ اخلاق ہو. اور اللہ نے غم منانے کا طریقہ، خوشی منانے کا طریقہ، تعلیم کا طریقہ، مردوں کو مردوں کا، عورتوں کو عورتوں کا، یہ ساری چیزیں کھول کھول کر اللہ نے قرآن میں حدیث میں بتائی ہیں. نہ مرد اس کی پابندی کرے، نہ عورتیں اس کی پابندی کریں، مسجدیں خالی ہوں، نماز نہ پڑھیں. جو نہیں پڑھتے وہ تو نہیں پڑھتے ہیں، اور جو پڑھتے ہیں اوندھی نماز پڑھتے ہیں، ٹک 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 سے سجدہ کر کے بھاگ آتے ہیں. مسجد کے اندر اللہ کو مانتے ہیں، مسجد کے باہر نکلتے پھر اللہ کی نافرمانی شروع ہو جاتی ہے. جب آپ کا اسلام ایسا ہے، جب آپ کی وفاداری اللہ کے ساتھ ایسی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیوں مدد کرے؟ اور حدیث میں آیا ہے کہ مارے جائیں گے. تو مسلمان اس کے لیے تیار نہیں کہ اللہ کو اس کا حق دیں، اور شکوے شکایت کر کے ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ میری مدد کرے. ایسا نہیں ہوگا. یہ تو ساری تفسیر ہوئی. اب میں آپ کو ایک عجیب بات سناتا ہوں. تفسیروں کی دنیا میں مولانا امین حسن اسرائی کی تدبر قرآن بہت اچھی تفسیر ہے، لیکن بعض باتیں اتنی عجیب و غریب ہے کہ مجھے اس بات کا صدمہ ہے. سورۃ الفیل کی تفسیر مولانا امین حسن اسرائی نے جو لکھی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک کے جتنے مفسرین آئے ان سب سے ہٹ کر ایک دم عجیب و غریب لکھی ہے. معلوم ہے کیا لکھا ہے؟ انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ جو ابرہہ کی فوج کو کنکر مارے گئے تھے وہ پرندوں نے نہیں مارے تھے. جو عرب پہاڑوں میں چھپے ہوئے تھے انہوں نے وہاں سے سنگباری کی تھی، اور اللہ نے اس کو طاقتور بنایا ابابیل جو ہے جھنڈ کی جھنڈ میں ان پرندوں کو بھیج کر. انہوں نے یہ کہا ہے کہ قریش وہاں سے بھاگ نہیں گئے تھے، قریش بڑے بہادر تھے اور غیرت مند تھے، ان کے واقعات بہادری سے بھرے ہوئے ہیں، بزدلی سے نہیں. یہ بات صحیح ہے، قریش بہادر تھے، قریش ایسے تھے، قریش ویسے تھے. لیکن قرآن کی تفسیر کے لیے سارے علماء کسی بھی مسلک کے ہوں، حنفی ہوں، شافعی ہوں، حنبلی ہوں، مالکی ہوں، ان کے علاوہ اہل حدیث حضرات، اور ان سے بھی پہلے ظواہر بولتے ہیں علامہ ابن حزم اور ان کی جماعت جو ہے، ان سبوں کے نزدیک جتنی کتابیں جو پہلے لکھی گئیں، جو آج لکھی گئیں، جو کسی بھی اسلامی یونیورسٹی میں پڑھائی جا رہی ہیں، چاہے وہ مکہ مکرمہ کی ہو، چاہے پاکستان کی ہو فیصل یونیورسٹی، چاہے ہندوستان کے مدرسے ہوں، چاہے انڈونیشیا کے ہوں، سارے علماء کا قدیم اور جدید اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن کی جس آیت کا ظاہری مطلب بغیر کسی ریزننگ کے، بغیر کسی دماغ کے لڑائی کے ملے گا، سب سے پہلے اس کو مانا جائے گا. بولتے ہیں ظاہر نص، ہم اردو میں لفظ بولتے ہیں نا ظاہر، اور لفظ نص یعنی ٹیکسٹ. تو قرآن کا جو ٹیکسٹ ہے وہ جو بول رہا ہے، آپ کو سب سے پہلے اس کو ماننا ہوگا. اب اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ فرمایا کہ اللہ نے ان کی جو مکاری تھی اس کو برباد کیا، اور یہ فرمایا کہ ارسل علیہم طیرا ابابیل، ان پرندوں کو بھیجا. اگر قریش کے لوگوں کو ہی جو ہے وہ پتھر پھینکنے ہیں تو پرندوں کو بھیجنے کا کوئی تک ہی نہیں رہا کہ شو کے لیے اللہ نے بھیجا تھا. ایک بات. دوسری بات طیرن ابابیل، اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے ترمیہم. عربی زبان کا قاعدہ ہے
کہ جو سب سے قریب لفظ ہوگا وہی فاعل مانا جائے گا۔ اگر آپ کہیں کہ ظفر آیا، آنا ایک فعل ہے، کون آیا اس سے پہلے ظفر کا نام لیا گیا، تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ آنے کا کام ظفر نے کیا ہے۔ لیکن اگر کہا جائے کہ ظفر آیا اور اس سے پہلے آیا کہ شریف بھائی بیٹھے تھے، شریف بھائی بیٹھے تھے، ظفر آیا، پھر کسی نے پوچھا کون آیا، تو کسی نے جواب دیا شریف بھائی آئے، اب یہ غلط ہو گیا۔ کیوں غلط ہو گیا؟ کیونکہ لفظ آنے سے پہلے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ظفر شریف نہیں ہے۔ تو جب اللہ نے فرمایا ترمیہم، تو یہ ترمی کا جو لفظ ہے اس کا جو ڈائریکٹ فاعل بنے گا وہ طیر، ابابیل بنے گا، وہ پتھر پھینک رہے تھے۔ لیکن یہاں ترجمہ مولانا امین احسن اسلامی نے کیا ہے کہ جیسے وہ ان عربوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو پہاڑوں میں چھپے ہوئے تھے کہ تم ان کے اوپر پتھر پھینک رہے تھے۔ میرے نزدیک بہت ہی غلط ترجمہ کیا ہے۔ بڑے ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، ان کے علم کے سامنے میرا علم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مگر میں نے ان کے ترجمے کی وجہ سے بہت ساری 10-15 میں نے تفسیریں دیکھی، ایک سنگل مفسر نے قدیم یا جدید کے، پہلے کے اور اب کے، اس نے اس کا ترجمہ یہ نہیں کیا کہ اے عربو تم جو وہاں غاروں میں چھپے ہوئے تھے، پہاڑوں میں چھپے تھے، تم نے یہ پتھر پھینکے۔ دوسری بات کہا گیا ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اگر صرف اتنا تھا کہ ترمیہم بحجارہ، تم نے پتھر پھینکے تو شاید بات بن جاتی، مگر لفظ سجیل تمام مفسرین کے نزدیک سلیکٹڈ پتھر تھے، عام پتھر نہیں تھے، اس کے اندر خطرناک سختی تھی۔ آپ دیکھیے نا، ایک تو ہوتا ہے ایک عام پتھر، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، اور ایک ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے سیمنٹ میں اور مشینوں میں ڈال کے اس کو باقاعدہ بنایا گیا، اس کی سختی کیسی ہوتی ہے۔ تو جب اللہ نے کہا کہ پرندے بھیجے، پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو ہے وہ سجیل تھے وہ پتھر، تو اب کسی مسلمان کو یہ حق نہیں کہ وہ بولے کہ یہ سنگباری عربوں نے کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت دی اور وہ جو ہے تو خاص پتھر بن کے آیا۔ یعنی اگر انہوں نے پتھر پھینکا، اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو کیوں بھیجا؟ کوئی جوڑ نہیں ہوتا ہے۔ تو مجھے بہت صدمہ ہوا کہ آخر مولانا امین احسن اصلاحی نے، اتنے بڑے عالم اور ماشاءاللہ باقی پوری باتیں بڑی زبردست ہیں، انہوں نے ایسے کیسے لکھا؟ بہرحال ایک بات تھی، علمی بات تھی، تو امانت کے طور پر میں نے آپ سے عرض کیا۔ اور میرے بھائیوں، سچی بات یہ ہے کہ سورۃ الفیل میں ہاتھیوں کا مارا جانا، ابرہہ کے لشکر کا ختم ہونا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا عجیب و غریب معجزہ ہے کہ جس نے ثابت کیا عربوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے سے کہ تمہارے بتوں نے تمہارا کعبۃ اللہ نہیں بچایا اور تم خود بے بس ہو گئے، تم پہاڑوں میں بھاگ گئے، اور اللہ نے چھوٹے سے پرندوں کو بھیجا اور انہوں نے ہلاک کر دیا۔ اس سلسلے میں ایک بات اور کہی گئی ہے، وہ یہ کہی گئی ہے کہ ان پر اللہ نے بڑی خطرناک ہوا بھی بھیجی تھی، جب آندھی چلے جس میں انسان سے ٹکرا جائے، چیزیں اڑنے لگیں اور چیزوں کو کوئی اسٹیبلٹی نہ رہے، ہوا اتنی خطرناک چلے، تو اس کو کہتے ہیں حاصب، ہا الف صاد با۔ اس حاصب کا بھی مولانا امین احسن اصلاحی نے حوالہ دیا ہے کہ ان کے اوپر بڑی خطرناک ہوا بھی بھیجی گئی تھی، اور اس میں انہوں نے عربوں کی شاعری میں سے کچھ اشعار پیش کیے۔ کسی تفسیر میں یہ نہیں کہا گیا کہ وہاں پر ہوا بھی بڑی خطرناک چلی تھی اور اس کے ذریعے سے بھی لوگ مر گئے۔ ٹوٹل بات بتائی گئی کہ پتھر گرے، پرندوں کی چونچ سے گرے، چھوٹے سے گرے، لیکن اس کے اندر اتنی قوت تھی اللہ کی طرف سے کہ جس کو لگتا اسے ختم کر دیتا۔ تو یہ چھوٹی سی تفسیر تھی اس سورہ کی۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، ان کا ترجمہ ورڈ بائی ورڈ اور آیت بائی آیت آپ یاد کر لیجئے۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ زبانی یاد کر لیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اردو میں، انگلش میں، ملیالم میں، جو چاہے وہ آپ اس کو یاد کر لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اس کا ترجمہ یاد کر لیں۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ،
اس کا ترجمہ یاد کر لیجیے. التحیات اور تشہد جو پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ یاد کر لیجیے. اور جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں اور جب آپ نے اپنی زبان سے کہا فجر ظہر عصر مغرب عشاء میں، جب آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے، سنت پڑھی اور سنت اشراق پڑھی، آپ نے تہجد پڑھی، کسی مسلمان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ نماز کسی بھی نماز کے کسی بھی حصے کو غفلت کے ساتھ پڑھے. کسی مسلمان کو حق نہیں، نہ جاہل کو، نہ عالم کو، نہ غریب کو، نہ امیر کو، بلکہ اس کو ہر کام دماغ کے حاضر کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر، جس کو ہم خشوع اور خضوع کہتے ہیں، اس کو ایسا نماز پڑھنا ہے. ہم سب مجرم ہیں. ہماری ہر نماز جو ہے دراصل ایک جرم ہے کہ ہم نماز میں اپنے بدن کی ایکٹنگ کر رہے ہیں اور اپنے دماغ کو مستقل غائب کیے ہوئے ہیں، اور ہم ایک سنگل کوشش نہیں کر رہے ہیں کہ میری نماز ایسی ہو جائے کہ میرا دماغ بھی میرے ساتھ نماز پڑھ لے. اس دماغ کو نماز میں لگانے کے لیے میں یہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو نماز میں پڑھی جانے والی جو بھی آیتیں آپ پڑھتے ہیں اور جو اس کے اندر الفاظ پڑھتے ہیں، اگر آپ کے دماغ میں اس کا ترجمہ ہو، اور میں نے بار بار کہا ہے قرآن کی آفیشیل لینگویج عربی ہے. آپ کے منہ سے غلطی سے اللہ بڑا ہے نکلا، آپ کی نماز ٹوٹ گئی. آپ کو الفاظ عربی کے زبان سے نکالنے ہیں، مگر دماغ میں اس کے ترجمے کو دہراتے رہنا ہے. اللہ اکبر میرے دماغ میں آیا، اللہ سب سے بڑا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، کہ اللہ تو ہی سب سے زیادہ پاک ہے اور تیری ہی حمد ہے. وتبارک اسمک، کہ اللہ تیرا نام بہت ہی برکت والا ہے. وتعالی جدک، اور تیری بزرگی بہت بڑی ہے. ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی خدا نہیں. اگر میں اس ترجمے کو زبان اپنے دماغ میں دہراؤں اور زبان سے میں عربی کے مقدس الفاظ پڑھوں، مجھے بتائیے میرے دماغ میں نماز کے اندر کون سی دکان، کون سا مکان، کون سے بھی بچے، مجھے آفس جانا ہے، مجھے بھوک لگ رہی ہے، نماز پڑھ کے مجھے یہ خریدنا ہے، مجھے مارکیٹ جانا ہے، مجھے فلاں کو فون کرنا ہے. انشاءاللہ جیسے جیسے آپ اس کا ترجمہ نمازوں میں دہرائیں گے، ویسے ویسے دنیا کی یہ ساری چیزیں نکلتی چلی جائیں گی. آپ کا دماغ نماز میں رہے گا، آپ کے ہر جسم اس میں نماز کے لیے حرکت کرے گا. اور جب آپ 2 رکعت پڑھ کے نکلیں گے، آپ کو ایک عجیب خوشی ہوگی، ارے میں تو نماز میں گیا، غائب ہو گیا. جو نماز میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ رکھا گیا کہ نماز سے واپس آئے، آپ سلام کب کرتے ہیں؟ اگر آپ باہر سے گھر آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں السلام علیکم. اگر آپ کسی جگہ جا رہے ہیں اور وہاں پر کسی کو آپ نے دیکھا تو آپ کہتے ہیں السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ نماز سے نکلنے کا طریقہ اللہ نے اس لیے رکھا کہ بندے نے جب اللہ اکبر کہہ کر نماز پڑھنا شروع کی، سب سے منقطع ہو گیا، اپنے رب کے ساتھ بیٹھ گیا. 2 منٹ 5 منٹ 10 منٹ اس نے اللہ کے ساتھ گزارے. اس آخرت کی روحانی دنیا سے وہ واپس آیا، اور جب وہ واپس آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو میرے بھائیوں، چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ترجمے کے یاد کرنے سے شروع کیجئے، اور جیسے جیسے وقت گزرے گا جو آیتیں آپ پڑھنا چاہتے ہیں اس کا ترجمہ آپ کے ذہن میں ہو تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ نمازوں میں فرق پڑے گا. اور دراصل خرابی یہ ہے کہ ایک مسلمان اگر قرآن پڑھ رہا ہے صرف الفاظ پڑھ رہا ہے، یہی سب سے بڑی خرابی ہے اور یہی سب سے بڑا جرم ہے. پتہ نہیں وہ دن کب آئے گا کہ ہر مسلمان قرآن کا ایک لفظ بھی پڑھے گا تو ترجمے کے ساتھ پڑھے گا. تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجیے، ایک مسلمان ہے جب بھی قرآن پڑھتا ہے ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے. اب ایسا مسلمان جب نماز پڑھے گا تو اس کو اس ترجمے کے پڑھتے کتنی آیتوں کا ترجمہ ویسے ہی یاد ہو جائے گا. تو یہ چیز آپ کی نماز کو طاقتور بنائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھا. انور بھائی سے ملاقات نہیں رہی آج، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت دے. جس کام میں مشغول ہیں اللہ تعالیٰ برکت دے. دعا کر لیں اعظم بھائی. جی بسم اللہ. اللهم يا ربنا أنت مولانا، أنت خالقنا، أنت مالكنا، أنت ربنا، أنت إلهنا، لا إله إلا أنت يا رب. أنت الواحد القهار، أنت الغفار، أنت العظيم، أنت المجيد، أنت فعال لما يريد. أنت الأول والآخر والظاهر والباطن، وأنت السميع البصير، أنت العلام الغيوب، أنت نور السماوات والأرض وما بينهما. لك الحمد كله ولك الشكر كله. آمنا بك يا رب
فتقبل منا إيماننا واجعله إيمانا راسخا في قلوبنا في أعمالنا. اللهم يا ربنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكر الغافلون. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الآخرة وقنا من عذاب وابتلاء مرض كورونا. اللهم يا ربنا احفظ جميع المسلمين والمسلمات من هذا البلاء من هذا الوباء من هذا المرض. يا أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما يا أرحم الراحمين. اے اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے، تو ہی رزق دیتا ہے. ہم تیرے ایک ہونے پر ایمان لاتے ہیں. ہمارے کمزور ایمان کو طاقت فرما. دن اور رات کے ہر حصے میں ہمیں اس احساس کی توفیق دے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں. ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچنے کی توفیق عطا فرما میں مسلمان ہوں، کیا مجھے یہ کام کرنا چاہیے. ہر سیکنڈ اور منٹ ایسی توفیق عطا فرما. اے اللہ تیری توفیق سے ہم چند مسلمان جمع ہوتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، اس کو صحیح پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اے اللہ تیرے بندے نے تجوید کی شمع جلا رکھی ہے، آمین آمین. کوششوں کو قبول فرما. ہمارے بھائی تجوید سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اے اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرما. اے اللہ تو نے مجھے قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے موقع دیا ہے، مجھے اخلاص عطا فرما، مجھے علم عطا فرما، مجھے تکبر سے اور جہالت سے اے اللہ میری حفاظت فرما. اے رب العالمین اے اللہ یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے، چھوٹے بڑے سب کو لگ رہی ہے. میرے اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم تو دعا کرتے ہیں ہر انسان کی حفاظت فرما، لیکن اے اللہ ہم کو اپنے بھائی سب سے پہلے عزیز ہیں. اے اللہ اس وقت دنیا میں جو مسلمان بھی کم یا زیادہ اس بیماری کا شکار ہے اس کو شفا کامل اور عاجل عطا فرما. اے اللہ جن کو نمونیا ہو گیا ہے، جو ہاسپٹلس میں پڑے ہیں، جو بے ہوش ہیں، اے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کی سانس واپس عطا فرما، علاج میں اے اللہ برکت عطا فرما، علاج ہو جائے، ان کی عمر میں برکت ہو، رزق میں برکت ہو اور خیر عافیت سے اپنے گھر واپس آئیں. اے رب العالمین ہم ایسی دعا کرتے ہیں. اے اللہ تو ہی جانتا ہے کہ کس کی موت کب لکھی ہے، کس وجہ سے لکھی ہے. اے اللہ وہ تو مقدر ہے، وہ تو اٹل ہے. اے اللہ ہم میں سے دنیا میں سے کسی مسلمان کا اگر وقت آ چکا ہے، اے رب العالمین ایمان پر خاتمہ عطا فرما، ان کے گھر والوں کو اس کا نعم البدل عطا فرما. اے اللہ جن بھائیوں کو بہنوں کو ہم جانتے ہیں، اے اللہ ان کا ہم نام لیں یا نہ لیں تیرے علم غیب میں موجود ہیں. اے اللہ ہم تو اپنا ایمانی اخلاقی اسلامی فرض ادا کرنا چاہتے ہیں. اے اللہ اس کی بیوی کو اور اے اللہ تیرے نیک بندے طیب کو، ان کی بیوی کو، اے اللہ شوکت کو، اے اللہ بہت سارے نام ہیں ہم نام نہیں جانتے، ان سب کو اللہ بھرپور صحت عافیت عطا فرما. اس کورونا کے جو بھی بچے کچھ اثرات اے اللہ اگر میرے جسم میں ہے یا دنیا کے کسی مسلمان کے جسم میں ہے ان کو ختم فرما. اے اللہ ہماری زندگی میں دین کے لیے برکت عطا فرما، تیرا وفادار بننے کے لیے برکت عطا فرما، تیرے دین پر چلنے اور چلانے کے لیے ہماری زندگی میں برکت عطا فرما. اے رب العالمین ہماری ان دعاؤں کو اور دنیا کے ہر مسلمان کی ہر جائے دعا کو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ جمعہ کو ملاقات ہوگی انشاءاللہ. میرا جمعہ کل پرسوں انشاءاللہ ضرور. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم حضرات. وعلیکم السلام علیکم حضرات. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.